بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کفایت اللہ اور ہم دیکھ رہے تھے مغل امپائر کو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مغل امپائر کو کہ مغل امپائر کیا ہے۔ یہ 1526 سے شروع ہو کے 1857 تک جاتی ہے۔ ٹوٹل اس نے کتنے سال یہ امپائر رہی؟ 331 سال یہ حکومت رہی ہے۔ اور اس کے جو ہے دو طرح کے دور ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں گریٹر مغل، یہ 1526 سے 1707 تک جاتا ہے۔ لیٹر مغل ہیں، یہ 1707 سے 1857 تک جاتے ہیں۔ گریٹر مغلز میں 6 طرح کے حکمران آ جاتے ہیں جنہوں نے سٹرانگلی حکومت بھی کی تھی، رول بھی کیا تھا ہندوستان پہ۔ جو لیٹر مغلز ہیں اس میں باقی حکمران آ جاتے ہیں۔ یہ جسٹ پپٹ گورنمنٹ تھی، اس دوران اتنے زیادہ کنٹریبیوشنز نہیں ہوئے۔ ان میں 6 حکمران کون کون سے آ جاتے ہیں؟ ایک آ جاتا ہے اس میں بابر، جس نے اسی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے۔ ہمایوں، اکبر، دین جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، عالمگیر۔ یہ 6 حکمران ہیں۔ اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، BHAJSA۔ 1726 سے 1707 تک جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے اکبر دی گریٹ، 1556 سے 1605 تک ہے۔ اس کا اوریجنل نیم کیا ہے؟ جلال الدین محمد۔ اکبر کے نام سے ہسٹری میں اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ 1542 میں اس کی برتھ ہوتی ہے۔ ہمایوں جو ہے اس کا مقابلہ ہوا شیر شاہ سوری سے 1540 میں۔ کنوج کی جب جنگ ہوئی، بیٹل آف کنوج ہوئی، تو ہمایوں کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ ہمایوں آگرہ سے، دلی سے، ہندوستان سے افغانستان اپنے بھائیوں کے پاس جاتا ہے، کامران کے پاس۔ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے تاکہ ان سے مذاکرات کر سکے، لیکن کامران اس کو قتل کرنے کے دعوے ہوتا ہے ہمایوں کو۔ اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم بھی تھیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو غلام ہوتا ہے، نوکر جو ہوتا ہے، بہرام خان۔ بہرام خان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہندوستان میں میر جعفر اور میر صادق غدار ہیں، اسی طرح وفاداروں کی لسٹ میں بہرام خان کا نام آتا ہے۔ ہندوستان سے چلتے ہیں عمر کوٹ کے مقام پر، جہاں یہ موجودہ سندھ ہے۔ اس کی پیدائش ہوتی ہے جلال الدین محمد اکبر کی۔ یہ آگے جاتے ہیں، کامران سے یہ جان بچا کے ہمایوں جو ہے یہ شاہ ایران کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایران میں جا کے پناہ لیتے ہیں، جبکہ جو اس کا چچا ہوتا ہے وہ اکبر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ 1555 میں ہمایوں واپس آتا ہے تو یہ کامران کو، اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، اور جو اکبر ہوتا ہے اس کو ساتھ لے کر ہندوستان پہ شاہ ایران کی مدد سے جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ حملہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اکبر بھی ہوتا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد جو ہے یہ بغاوتوں کو کچلنے میں بہت ساری بغاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بغاوتوں کو کچلتا چلا جاتا ہے۔ ہمایوں جو ہے 1556 میں اکبر کی ہمایوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1556 میں ہمایوں ڈائیڈ۔ اس وقت اکبر جو ہے یہ بہرام خان کے ساتھ پنجاب کے جنگلوں میں موجود ہوتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہیں بہرام خان کے ساتھ بغاوت کو کچلنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہیں اس کی تاج پوشی ہوتی ہے پنجاب کے جنگلوں میں۔ دی گریٹ اس وقت 3 لوگوں کو کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ ہے، دوسرے نمبر پہ اشوکا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ اکبر ہے۔ اشوکا ہے مورین ڈائنیسٹی۔ اب 1556 میں 14 سال عمر ہوتی ہے۔ 14 سال، یہ کچھ کہتے ہیں 13 سال ہے۔ اب دونوں فگرز کو یاد رکھیے گا، کیونکہ کچھ کہتے ہیں 1542 میں اس کی برتھ ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں 1543 میں ہوئی تھی۔ اب یہ بہرام خان اس کو گائیڈ کرتا ہے اور رول کرنے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کرتا رہ جاتا ہے۔
اب وہاں یہ بغاوتیں کچلنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. والدہ ہوتی ہے، سوتیلی ماں ہوتی ہیں، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے آدم خان. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس بیٹے کو آگے لے کر آئے. وہ اس سلسلے میں اکبر کو بھڑکاتی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس بیٹے کو آگے لے کر آنے سب سے بڑی رکاوٹ بہرام خان بن رہا ہوتا ہے. بھڑکاتی ہے کہ یہ تمہاری سلطنت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ اس نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. اس کی باتوں میں آ کے کہا یہ جاتا ہے کہ 1761 میں اس کو عمرے پہ بھیج دیا جاتا ہے. حاجی عمرے پہ بھیج دیا جاتا ہے. 1561 میں ہی اس کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا اس کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اکبر کو، اور یہ 1 سال تک بڑا غم زدہ رہتا ہے. اس کے بعد 1562 میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، 14 بھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اس کا مسلم نیم کیا ہے؟ مریم زمائی. یہ بیربل کی بیٹی ہیں اور راجپوت فیملی سے ہیں. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی اکبر کی کہ اس نے راجپوتوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا کر کے چلایا. راجپوتوں نے ہمیشہ کوشش یہ کی تھی کہ مغل امپائر کو جو ہے ڈیمیج کیا جائے اور اس کو نقصان پہنچایا جائے، لیکن اکبر ان سے رشتہ داریاں کر لیتا اور تعلقات کو مزید بہتر کر لیتا تھا، اور پھر راجپوت اس کا ساتھ دیتے تھے. اب اس میں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ 1562 میں اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. اس کا ایک پیر ہوتا ہے، پیر سلیم چشتی. نام یاد رکھیے گا، پیر سلیم چشتی، فتح پور سکری کے ہوتے ہیں. یہ دعا وغیرہ کرتا ہے، اور 1569 میں اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اپنے پیر کے نام پہ یہ رکھتا ہے شہزادہ سلیم. اس کو بعد میں دنیا جہانگیر کے نام سے جانتی ہے. اب اپنے پیر کو عزت بخشنے کے لیے فتح پور سکری کو یہ اپنا کیپٹل بنا لیتا ہے. کب بناتا ہے؟ 1571 میں. 1571 سے 1584 تک یہ کیپٹل رہتا ہے، 14 سال کے لیے. یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ فتح پور سکری کو ایک تو کس لیے اس نے بنایا تھا؟ اپنے پیر کو عزت بخشنے کے لیے. دوسرا کتنے سالوں کے لیے؟ 14 سال کے لیے. پھر اس نے لاہور کو بھی بنایا تھا 1584 سے 1598 تک. اس کو بھی 14 سال کے لیے بنایا تھا لاہور کو. بیٹلز جو ہوئی، 2 بڑی جنگیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت، 1556 میں ہوتی ہیں. اکبر کے درمیان ہوتی ہے اور ہیمو کے درمیان ہوتی ہے. ہیمو سوری ڈائنیسٹی کا لاسٹ رولر تھے، وہ تھے محمد عادل شاہ، گورنر تھا. اس کا یہ گورنر تھا. مغل امپائر جو ہے یہ مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے یہ فرار ہو گیا تھا، لیکن اور اپنی ساری آرمی ہیمو کو اس نے سونپ دی تھی. اب ہیمو ان سے لڑا اور اس کی مارا گیا، اور اکبر کو جو ہے جیت ہوئی. دوسری جنگ ہوتی ہے ایک بیٹل آف ہلدی گارڈ، اکبر رانا پرتاپ کے درمیان. اس طرح رانا پرتاپ ہوتا ہے، اس طرح مان سنگھ. اس میں بھی اکبر جنگ جیت جاتا ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے جی 1576 میں. اس کے دربار میں نوورتن تھے، تقریباً 9 لوگ تھے جو اس کے بہت قریب تھے. سب سے امپورٹنٹ جو نام آتا ہے وہ آتا ہے بیربل کا. بیربل جو تھا یہ اسٹیٹ مین تھا، اسپوکس مین تھا. دوسرا آتا ہے اس کا وزیر اعظم تھا، سکالر بھی تھا، ابو الفضل. دادا سلیم کو عیاش طبیعت کا شخص تھا. ان کے دربار میں ایک ناچنے والی تھی جس کا نام تھا انارکلی. اکبر کو جب پتہ چلتا ہے تو اکبر کہتا ہے کہ بھئی خیال کر، تیری شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے دربار میں ایک ناچنے والی ہے اور اس کے ساتھ تو رنگ رلیاں منا رہا ہے، ایسا نہ کر، تو اللہ اللہ کر. تو اس میں جو ہے نا، لیکن شہزادہ سلیم کو سمجھ نہ آئی، شہزادہ سلیم نہ رکا. اکبر نے اپنے وزیر اعظم ابو الفضل کو کہہ کر، کب؟ 1599 میں، سیول سیکریٹریٹ لاہور پاکستان میں، یہاں یہ دفن ہے. جب اس نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ کو قتل کروا دیا گیا تو جہانگیر اکبر کے خلاف بغاوت کرتا ہے، جس پر جو ہے اپنے بیٹے کی بغاوت کو کچل دیتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے باپ کے خلاف تو نہیں جا سکتا، تو یہ ابو الفضل کو 1602 میں جو ہے یہ قتل کروا دیتا ہے، اس کو مروا دیتا ہے ابو الفضل کو. اس چیز کا اکبر کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹے کی وجہ سے چپ کر جاتا اور اس کو
माफ़ कर देते हैं। अकबर का दीन इलाही 82 में दिया, 1582 में दिया। अकबर जो है ये सेकुलर बंदा था, सेकुलर टाइप का रूलर था, और इसने क्या किया, जो उस टाइम के जो दो बड़े मज़ाहिब थे, हिंदुइज़्म था और इस्लाम था, और भी थे, सिख भी था, और डिफरेंट जो है रिलीजन्स थे, इन सब से जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ थी उनको ले लिया और उनको जमा करके एक दीन इलाही के नाम से, अकबर का दीन इलाही, इस नाम से, दीन इलाही के नाम से इसने प्रेजेंट किया। और ये खुद को मुजद्दिद कहता था। हर 1000 साल बाद एक मुजद्दिद आता है, जितनी भी दीन में खराबियां पैदा हो चुकी होती हैं उनको सही जो रास्ता होता है दीन का उस पर लेकर आता है। सबसे पहले मुजद्दिद थे वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को समझा जाता है, मुजद्दिद अव्वल। बनु उमैया से थे और बनु उमैया में ही जो खराबियां पैदा हो चुकी थी उनको इन्होंने आकर ठीक किया था। अब ये खुद को मुजद्दिद कहता था। इनको अपोज करने के लिए वो आए शेख अहमद सरहिंदी, इन्होंने जेलें भी काटी, इन्हीं को मुजद्दिद अलिफ़सानी कहते हैं। ये पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं, दूसरे मुजद्दिद शेख अहमद सरहिंदी हैं। इसने दीन इलाही दिया जो आगे चल के नाकाम हो गया। सबसे पहला जो हिंदू था वो बिरबल था जिसने इसके इस दीन इलाही को कबूल किया। इसके अलावा इसने जो है इबादत खाना भी बिल्ड किया, जो स्पिरिचुअलिटी के मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाए वहाँ। अगर इसके कंट्रीब्यूशंस की बात कर लें, लाहौर फोर्ट, आगरा फोर्ट, ये इसी ने बिल्ड करवाए हैं। और इसने जो दीन इलाही पेश किया था वो था अकीदा-ए वहदतुल वजूद। इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला के वजूद में से हम उसका हिस्सा हैं, अल्लाह का जो वजूद है उसका हम हिस्सा हैं। हमने मरने के बाद उसी में फिर शामिल हो जाना, उसी में मर्ज हो जाना है। जबकि शेख अहमद सरहिंदी जो आए थे उन्होंने ये कहा कि हमने इस अकीदे को नहीं मानना, बल्कि हमने किस अकीदे को मानना है, हमने अकीदा वहदतुश शहूद को मानना है कि हम अल्लाह के वजूद की नुमाइंदगी करते हैं और अल्लाह के वजूद की शहादत देते हैं, गवाही देते हैं। अकबर जो है ये इसकी डेथ हो जाती है कब, 1605 में। कहाँ दफन है, ये फतेहपुर सिकरी में दफन है, फतेहपुर सिकरी में दफन है, यूपी में। ये था आज टोटल जो है लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जहांगीर को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।